اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، مجھے امید ہے آپ بھی خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات لازمی 10th کلاس باب اول میں احادیث نبویہ، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے باب اول میں پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں جس میں تدوین حدیث دور عہد نبوی میں اور عہد صحابہ کرام میں ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح حدیث کی تدوین ہوئی ہے، جمع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم چند احادیث نبویہ پڑھیں گے جن کا ہم نے لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھنا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، آپ نے ضرور ان پر پوری غور اور توجہ کرنی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے پڑھیں گے حاصلات تعلم، یعنی جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں ملنے والی ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ مختصر موضوعات کی احادیث کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب کا، اس چیپٹر کا یہی مقصد ہے۔ پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ طاعون ایک بیماری ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بقیت رجز او عذاب، باقی، ٹھیک ہے، رجز یعنی گندگی، او عذاب یا پھر عذاب، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پہلے لفظ بہ لفظ کرا دوں گا، پھر آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ ارسل علی طائفۃ، بھیجا گیا علی پر طائفۃ، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، ٹھیک ہے، بھیجا گیا ایک گروہ پر بنی اسرائیل میں سے۔ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، جب فَإِذَا، جس وقت وقع بِأَرْضٍ، واقع ہو جائے کسی زمین پر، کیا؟ طاعون کی بیماری، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم وہاں موجود ہو، یعنی اس زمین پر تم موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو وہاں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے چھوڑ کے، طاعون کی بیماری کی وجہ سے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب کسی زمین پر طاعون واقع ہو، وَلَسْتُمْ بِهَا، تم وہاں موجود نہیں ہو، فَلَا تَحْبِطُوا عَلَيْهَا، تو تم نے وہاں پر جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طاعون کی بیماری کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر اللہ نے یہ طاعون کی بیماری نازل فرمائی تھی، تو اسی کا بچا کھچا یہ سامان ہے جو دنیا میں کہیں بھی کسی پر بھی آ جاتا ہے، تو اس کے متعلق احکامات یہ ہیں کہ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، ٹھیک ہے، جب کسی زمین پر طاعون آ جائے، تم وہاں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو وہاں سے ڈر کے بھاگ کے نکلنا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْبِطُوا عَلَيْهَا، لیکن جب کسی زمین پر طاعون کی بیماری آ جائے اور تم وہاں موجود نہیں ہو، تو پھر خوشی خوشی سے اس علاقے میں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حکم ہیں، اگر طاعون ہے آپ بھی وہاں موجود ہیں تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اگر طاعون آ چکا ہے اور آپ وہاں نہیں ہیں تو پھر وہاں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث نوٹ کر لیں، حدیث نمبر 2، فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا، اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ تم چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقے نہ بنو، وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اللہ یہ بھی ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے، قِيلَ وَقَالَ، یا کہا گیا یا آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقَثْرَةَ السُّؤَالِ، کثرت سوال کو بھی اللہ ناپسند کرتے ہیں، وَإِذَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا بھی اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو نیچے بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، وہ تمہارے لیے قیلا یا قالا، یعنی کہا، قیل قال، ٹھیک ہے،
قیل قال اس کو کہتے ہیں فضول باتیں. یہ قیل قال جو ہوتا ہے نا ایسے ہی باتیں کرتے رہنا، اس کو بھی اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. کثرت سوالی و مال کے ضائع کرنے کا ناپسند کو بھی ناپسند اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ اپنے دوسری حدیث پڑھی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں تیسری حدیث. ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان ایک درخت لگاتا ہے. ما من مسلمین، کوئی بھی مسلمان، یغرس غرسا وہ ایک بیج بوتا ہے، درخت لگاتا ہے. او یزرع زرعا یا کوئی کھیتی لگاتا ہے، یعنی کھیتی بوتا ہے. یزرع زرعا کوئی کھیتی لگاتا ہے. فیأکل منہ طیر اس سے کھاتے ہیں کوئی پرندے. او انسان یا کوئی انسان. او بہیمۃ یا پھر کوئی چوپایا جانور. الا کان لہ بہ صدقہ جب کوئی ایک بھی دانہ دن کا کوئی چیز کھاتی ہے، کسی انسان نے کھیتی لگائی ہے تو اس سے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے. کسانوں کے فصلوں سے جو پرندے چرندے کھا جاتے ہیں یہ کسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 4. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. حدیث بڑی عظیم ہے، سب حدیثیں عظیم ہیں. من کان یؤمن باللہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. فلا یؤذی پس وہ نہ تکلیف دے جارہ اپنے ہمسائے کو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے خیراً بہتر او لیصمت اگر بہتر بات کرنی نہیں آتی تو پھر خاموش رہ جائے. صحیح البخاری 18 نمبر حدیث ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 5. المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اخو کہتے ہیں بھائی کو. ٹھیک ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحرق. ٹھیک ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کا جو ہے اس کو ذلیل کرتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. یظلمہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ اس کو ذلیل نہیں کرتا رسوا نہیں کرتا، اور ولا یحرقہ اس کو حقیر نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. رسوا تب ہی کوئی ہوتا ہے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. حدیث نمبر 6. اللہم انی احرم یہ یہاں پہ اصل میں لکھا گیا ہے حرام ٹھہراتا ہوں. احرج لکھا گیا ہے لیکن احرج کا مطلب ہی ہے حرام ٹھہراتا ہوں. احرم کا مطلب ہی ہوتا ہے حرام ٹھہراتا ہوں. اللہم انی احرج حق ضعیفین اللہ میں حرام ٹھہراتا ہوں دو ضعیفوں کا حق. وہ دو ضعیف کون ہیں؟ دو کمزور کون ہیں؟ الیتیم سب سے پہلا یتیم ہے، وامرأتی اور دوسری عورت ہے. یتیم بھی کچھ نہیں کر سکتا اور عورت بھی کچھ نہیں کر سکتی. ان دو کمزوروں کے حقوق کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی کھاتا ہے تو میں اس کو حرام ٹھہراتا ہوں. حدیث نمبر 7 دیکھتے ہیں. اچھا، یہ پہلی حدیث کون سی حدیث ہے؟ 36 38 78 سنن ابن ماجہ. ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ما امرتکم به جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فخذوه اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہیتکم عنہ اور جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، فانتہوا اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، اسے پکڑ لو، جس کا حکم کرتا ہوں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کرتا ہوں. ایاکم والظن حدیث نمبر 8 ہے. بچ جاؤ ظن سے. ظن کہتے ہیں گمان کو. فإن الظن اکذب الحدیث اور ظن بہت ہی جھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 9 دیکھتے ہیں. لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی لعنت ہے اللہ کی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے ایک مشہور حدیث سن رکھی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن یہاں پہ سنن ابن ابی ماجہ میں 23-13 نمبر حدیث میں لعنت کی گئی ہے رشوت دینے اور لینے والوں پر. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما اللہ بلند کر دیتا ہے بهذا الکتاب اس کتاب کے ساتھ اقواما قوموں کو اونچا کر دیتا ہے جب اس پر عمل کرتی ہیں. ویضع به آخرین اور اسی کے ساتھ اللہ نیچا کر دیتا ہے جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے آج ہم بلند نہیں ہیں، ہم بہت نیچے ہیں، ہم بہت گرے ہوئے ہیں، ہماری عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے. اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو
ترک کر دیا ہے۔ تو لیں جی پیارے بچوں، ہم نے احادیث مبارکہ کو پڑھ لیا ہے، آگے جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔